قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ اور آگے سورۃ ناس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اللہ وہ ہے جو تاریکیوں کو پھاڑ کر اس کے اندر سے صبح کی روشنی کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عام طور پہ نہیں کرتا، یہی معاملہ اللہ آپ کی میری عملی زندگی میں کرتا ہے۔ مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ ان مصیبتوں کے بادلوں کو ہٹاتا ہے اور عافیت کے اجالے میں لے آتا ہے۔ چاروں طرف آپ کے میرے شر ہیں، یہ دنیا امتحان کی ہے، تو ذرا امتحان میں سوال آئیں گے نا، اور سوال آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ اللہ نے یہاں خیر کے ساتھ شر کو مشکل سوالات کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اس سے بچنے کی ایک تدبیر سورت فلق میں کیا ہے کہ اللہ کے دامن میں پناہ لے لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورت فلق میں برب الفلق کہہ کر من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، اور من شر النفاثات فی العقد، اور شر حاسد اذا حسد، چار چیزوں سے پناہ ایک مالک کے دامن میں لی۔ فرق نوٹ کریے گا۔ اس کے بعد جب سورت ناس شروع ہوئی تو اللہ کی تین صفات، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ادھر تین خوبیوں کے بعد پناہ ایک ہی چیز کی ہے، من شر الوسواس الخناس، اندر کا شر۔ من اپنا پرانا پاپی، برسوں میں نمازی نہ بن سکا۔ آپ کا میرا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ یہ قرآن آپ کو اینڈ پہ پیغام دے رہا ہے۔ جس دن آپ نے اس دشمن کو زیر کر لیا، اس کے بعد آپ جیت جائیں گے۔ اپنی اصل کے اعتبار سے ہم بڑے عاجز ہیں، اور عاجز کو ہمیشہ کسی مضبوط کی پناہ کی طلب ہوتی ہے، اور ہماری یہ پناہ اللہ کے سوا کوئی اور دے نہیں سکتا، جو انسانوں کا بھی رب ہے، لوگوں کا بادشاہ اور مالک اور معبود ہے، اور ہر شر اور خیر کے مقابلے میں وہی کافی ہے۔ برائی سے بھی وہی روکے گا اور خیر کی توفیق بھی وہی دے گا۔ ہر وقت اس کے رستے میں ایک روڑا جو ہے نا، وہ شیطان ہے، جو خود جہنم میں جائے گا تو ہمیں بھی لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ نے حق اور ناحق کی تمیز بتا دی، اچھی بات بری بات بتا دی۔ آج دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے اس میں خیر لینے والا بنا دے۔ فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، یہ دو طرفہ عمل ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا ہے، اس کو آپ اپنے شامل کریں گے، اور دوسری طرف آپ فتنوں کے مقابلے میں اپنے شعور کو بیدار کر کے اور زیادہ باہوش زندگی بسر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو یہ رب کریم کی بات ہے۔ سفر